السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جی میں محمد سعد مصطفیٰ، آج ہمارا لیکچر ہے اسلامیات میں چیپٹر 4 آج ہم سٹارٹ کریں گے، اور اس کا جو مین تھیم ہے وہ اخلاق و آداب ہے، اور آج کا ٹاپک ہمارا شکر و قناعت ہے۔ تو یہاں آج ہم شروع کریں گے شکر و قناعت والا ٹاپک، پیج نمبر 48 ہے، آپ کے سامنے رہے گا۔ کچھ چیزیں ہم ہائلائٹ کریں گے اور کچھ اہم پوائنٹ ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے اور شارٹ کویسچن جو بنیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پیج نمبر 48 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ شکر کا لغوی معنی احسان ماننا، قدر پہچاننا، یہ دونوں لفظ ہائلائٹ کریں گے۔ احسان ماننا، شکر کا مطلب احسان ماننا، قدر پہچاننا، ٹھیک ہے۔ قدر پہچاننا، ٹھیک ہے۔ آگے آگے اور محسن کا مطلب احسان کرنے والا، محسن کا احسان مانتے ہوئے اس کا صلہ ادا کرنا۔ قناعت کا معنی ہے قسمت پر راضی رہنا۔ قناعت کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ قسمت پہ راضی رہنا۔ ہم کسی چیز میں بھی اختیار نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی شان، قدرت ایسی ہے تو ہمارے لیے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو اپنی قسمت پر راضی رہنا۔ اصطلاحی معنی میں قناعت سے مراد ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق دیا جا رہا ہے اس پر اس کا نفس راضی ہے۔ نفس لفظ ہائلائٹ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، چھوٹی سی آیت لکھ سکتے ہیں ہم کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ شکر لفظ کرنا ہے ہائلائٹ، اور عطا کرنا، زیادہ عطا کرنا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ انسان کامیاب و بامراد ہو گیا جو مسلمان ہو گیا، مسلمان لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، اور اسے گزر بسر کے بقدر روزی ملی، اور اللہ نے اسے جو دیا اس پر قناعت کی توفیق بخشی۔ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا، اور جتنا اسے ملا اس پہ اس نے قناعت کی۔ قناعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کی تلاش ہی چھوڑ دے، بلکہ کوشش کرتے ہیں۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ قسمت میں جو ہوگا وہ مل جائے گا اور قسمت ہے ہی ایسی، ایسا نہیں ہے۔ اس میں یہ کہ اسباب اور اپنی ضروریات اور اپنی چیزوں کو خود ہی ہم نے ارینج کرنا ہے، خود ہی ہم نے حاصل کرنا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے بلکہ کوشش کرتے رہے، اور محنت کے بعد جو مل جائے اس پر راضی رہے۔ شکر اور قناعت دو ایسے عظیم اوصاف ہیں جن سے متصف ہو کر انسان اپنے پروردگار کے قریب ہو سکتا ہے اور خوشی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہاں ایک سوال بنائیں گے، قناعت کا حقیقی مفہوم واضح کریں۔ ٹھیک ہے، قناعت کا حقیقی مفہوم واضح کریں کہ قناعت کا اصل مطلب کیا ہے جی۔ یہ آخری دو لائنیں جو ابھی ہم نے پڑھی کہ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اسباب ہی چھوڑ دے کہ قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ محنت کوشش کر کے جو کچھ ملتا ہے اس پہ راضی رہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے۔ آگے جی کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کوئی چیز ملے اور وہ اس کا تذکرہ کرے تو اس نے اس کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے اسے چھپایا تو اس نے ناشکری کی۔ ناشکری لفظ ہائلائٹ کرنے ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب کا نام ہے۔ ایک دوسرے مقام پر شکر کے اجر کے متعلق نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر۔ روزہ دار کے برابر لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، یہ انتہائی اہم ہے، MCQs میں بھی ہے اور آنسر کے لیے بھی۔ روزہ دار کے برابر ہے، ٹھیک ہے، شکر ادا کرنے والا۔ آگے جی نمبر نیکسٹ، اگر انسان شکر و قناعت نہ کرے تو ہمہ وقت کا مطلب ہر وقت حصول دولت اور وسائل کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور جو اس کا دلی اطمینان چھین لیتا ہے، اور روز بروز اس کی صحت خرابی کی طرف مائل ہوتی جاتی ہے، اور اس کی خرابی اور راحت و سکون اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔
آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری کا عملی پیکر ہے. شکر گزاری لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے شکر اور قناعت کی مختلف صورتوں اور طریقوں کی جھلک نظر آتی ہے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی تو آپ فوراً الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کر الحمدللہ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. انسان کو ملنے والی ہر نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اسے چاہیے کہ وہ دنیا کی نعمتوں پر غور و فکر کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان اور مسلمان بنایا ہے. اس نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. تو یہاں ایک سوال ہم بنائیں گے, زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کون سی نعمتیں عطا فرمائی. ابھی جو ہم نے پڑھا وہی اس کا آنسر بنے گا. کیا کہ زندہ رہنے کے لیے اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی, جیسے ہوا, پانی, روشنی اور غذا وغیرہ. یہ اس کا آنسر بنے گا کہ زندہ رہنے کے لیے اس نے ہمیں بے شمار. شکر گزار بننے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اضافہ لفظ ہائلائٹ کرنا, نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. عملی زندگی میں شکر گزار بننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان مال, حسن و جمال, رزق اور دیگر نعمتوں میں اپنے سے کم تر درجے والے کو دیکھے. کم تر درجے والا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے تاکہ اسے احساس ہو کہ مجھے میرے رب نے زیادہ عطا کیا. یہی جذبات اس کو شکر کی طرف لے آتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آسانی سے میں سمجھا دیتا ہوں کہ دنیا کی خواہشات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. بندہ, حدیث پاک ہے, قرآن پاک کے لفظ ہیں کہ بندہ بہت انسان لالچی ہے, اور قرآن پاک میں بھی آیا, حدیث پاک میں ہے کہ انسان کو اگر ایک سونے کا پہاڑ مل جائے تو وہ کہے گا ایک اور بھی مل جائے. یعنی 1-2 کلو 4 کلو سونا نہیں, سونے کا پہاڑ اگر مل جائے گا بندے کو تب بھی وہ خواہش کرے گا تو کہ مجھے اور بھی ملے. تو اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی. لیکن اب اس کا طریقہ کیا ہے, اسلام جو ہمیں بتاتا ہے. اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر معاملے میں, دین کے معاملے میں تو اور فیصلہ ہے, دنیا کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھیں. مطلب جس بھی کیٹیگری میں ہیں ہم, جس بھی لیول پہ ہیں, جو بھی ہمارا ایک پوائنٹ, ایک سٹیج ہے ہماری, ہم اپنے سے کم تر, اگر ہم خوبصورت ہیں, جو ہماری اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شکل و صورت بنائی ہے, ہم سے جو کم تر ہیں ہم اسے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں. ہم جس کھانے پینے کے لحاظ سے رہتے سہتے ہیں, اپنی زندگی گزارتے ہیں, تو ہم اپنے سے کم والے کو دیکھ کے شکر ادا کریں کہ اللہ ان سے تو میں بہتر ہوں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر وقت شکر ہی کرنا ہے. آگے جی, شکر و قناعت سے ہی عبادت میں سکون ملتا ہے, ورنہ انسان لامحدود اور پرتعیش سمان زندگی کے پیچھے دوڑ کر خود کو تھکا لیتا ہے. لامحدود ختم ہی نہیں ہونے والی, جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے, وہ اس کی خواہشات انسان کی ایسی ہوتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے محسن کا مطلب کوئی بھی اگر ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے, اور خیر خواہ دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی شکر ادا کریں, کیونکہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. حدیث پاک ہے. انسانوں کے شکر کا بہترین طریقہ اس کی نیکی اور بھلائی کے جواب میں جزاک اللہ خیرہ کہنا ہے. ہائلائٹ کریں گے جزاک اللہ خیرہ. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے اس بھلائی کے کرنے والے سے جزاک اللہ خیرہ, یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے کہا, اس نے اس کی پوری تعریف کر دی. ٹھیک ہے, تو یہاں تک جامع ترمذی ایک آخر میں ہائلائٹ کر لیں گے ریفرنس کے طور پہ. تو یہاں تک ہم نے پڑھا شکر و قناعت کا ٹاپک. شکر کا مطلب, قناعت کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ شکر کا مطلب احسان ماننا, قدر پہچاننا, اور دوسرا قناعت کا مطلب ہوتا ہے قسمت پر راضی رہنا, جو اللہ نے عطا کیا بہترین ہمیں عطا کیا. آگے جی, شکر ادا کرنے والے کی حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ روزہ دار کے برابر. ایک یہ کہ قناعت کا حقیقی مفہوم واضح کریں. حقیقی مفہوم یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کہ قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا, بندہ کوشش ہی کرنا چھوڑ دے. ایسا نہیں, کوشش کرنی ہے, اسباب تلاش کرنے ہیں, اور اسی کے مطابق فیصلہ اور زندگی گزارنی ہے. اور نمبر 2, ایک اور سوال ہم نے اس پہ بنایا تھا کہ زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کون سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, تو وہ ہوا, پانی اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے روشنی انسان کو عطا فرمائی. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. اب اس سے آگے جب ہم اپنی ایکسرسائز میں جائیں گے تو یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی, لانگ میں, شارٹ میں, MCQs میں. ہمیں تب تک کے لیے یہ ایزی کرنا ہے, اپنا اسے یاد کرنا ہے اور اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اوکے, اللہ حافظ.